اپنی جگہ کے اوپر قائم رکھیں گے تو آپ یاد رکھیے کہ آپ ہمیشہ پٹتے رہیں گے، لٹتے رہیں گے، برباد ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مظلوموں کو، دلتوں کو، چھوٹی ذات والوں کو، اقلیتوں کو اپنے اندر قریب کرنا شروع کیا اور آپ نے حسن معاشرت اور حسن اخلاق کی بنیاد پر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اپنے ساتھ قریب کر لیا، تو یاد رکھیے کہ 15% کبھی آپ کو اجالنے کے اوپر ہمت نہیں پیدا کر سکتی اپنے دل کے اندر۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے مسلمان کے پاس۔ آپ دیکھیے کہ ایک دلت حکومت آپ کے صوبے کے اندر، یو پی کے اندر قائم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 پارٹیاں ہیں، سماجوادی پارٹی ہے، بہوجن سماج پارٹی ہے۔ کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس صوبے کے اندر حکومت کر سکے۔ اگر سماجوادی پارٹی ہے، اقلیت کی بنیاد کے اوپر اگر مسلمان اس کا سہارا نہ دے کبھی وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بہوجن سماج پارٹی جو دلتوں کی پارٹی ہے، اگر مسلمان قوم اس کو سہارا نہ دے تو تنہا دلت اس صوبے کے اندر چند اتنی سیٹیں لا سکتے ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ سیٹیں صرف مسلم اور دلت اشتراک یا مسلم اور یادو اشتراک کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے دلتوں کو اپنے ساتھ میں ڈالیں گے اور اس پورے ملک کے اندر حسن معاشرت اور حسن اخلاق کی بنیاد پر آپ ان کو قریب کر لیں گے تو آپ کی یہ طاقت اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ اقلیت جو حاکم ہے پھر وہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گی۔ اس لیے کہ سارے ہندوستان کے اندر جو طریقہ ہر فساد کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ چند افراد جو فرقہ پرستی کا نقطہ ہیں، بنیاد ہیں، جو برسر اقتدار ہیں، وہ انہی دلتوں کو اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اکسا کر ان کے مال کو لٹواتے ہیں، ان کی دولت کو لٹواتے ہیں اور انہیں گاجر مولی کی طرح کٹواتے ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو انعام دیتے ہیں۔ گجرات کے اندر دیکھنے میں آیا کہ ہر دلت کو جو لوٹ رہا تھا اس کو 500 روپے انعام، اور جو مال لوٹ لیا وہ مال اس کا۔ میرے بھائی، یہ کیفیت اس ملک کے اندر ہر جگہ ہوتی چلی آئی ہے۔ جس جگہ فساد ہوا ہے وہاں اصل فساد کی صورت یہی تھی۔ اس لیے مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ عزت و آبرو کے ساتھ رہے تو جس طبقے کا اس نے ہاتھ اب تک نہیں پکڑا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑے، حسن معاشرت اختیار کرے، اپنے فنکشنوں کے اندر، اپنی بیاہ شادیوں کے اندر ان کو دعوت دے، ان کو قریب کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ مختلف اس طرح کی تقریبات کرے کہ ان کے ساتھ ایک پلیٹ کے اندر بیٹھ کر کھائے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ کے اندر اگر کوئی دوسرا شریک ہو جائے دلت تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کھانا ناپاک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں تو اسلام نے جو آپ کو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاتھ کو دھلوا لیجئے، بیٹھیے، ساتھ بیٹھیے۔ آپ کے یہاں شادی ہو، جس طرح آپ دعوت نامے دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں آپ اپنے دلت بھائیوں کو دعوت نامے دیجئے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی وقت مناسب آتا ہے تو آپ خود الیکشن لڑوا کر کے بسا اوقات پردھانی کے الیکشن میں آپ کسی دلت کو اٹھاتے ہیں اس لیے کہ یہ ریزرو سیٹ ہے۔ وہ دلت آپ کا قریب ہوتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرسی اقتدار پر بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرسی اقتدار پر بیٹھے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے طور پر اس کے گھر جا نہیں سکتے، اس کو اپنی دعوت کے اندر کیا بلا نہیں سکتے۔ آپ غور کیجئے، جمعیت علماء جس موقف کو اختیار کر رہی ہے یہ موقف ایک بنیادی موقف ہے۔ آپ نے اگر اس موقف کو اختیار کر لیا اور آپ اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے کہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر حکومت کرنے والوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔
اس لیے جمعیت علماء آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ یہ عہد کر کے جائیں کہ آپ کو دلتوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا ہے، حسن معاشرت کا اتحاد قائم کرنا ہے، حسن اخلاق کا اتحاد قائم کرنا ہے، آپ کو ان کے فنکشنوں کے اندر جانا ہے، آپ اپنے فنکشنوں کے اندر اپنی تقریبات کے اندر ان کو دعوت دیں، ان کے رتبے کو بڑھائیں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ میں اور ان کے اندر دلت اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے، مذہب انسان کی اپنی اپنی چیز ہے، اس کے اوپر اتحاد اور سودا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اپنے اسلام کی صحیح تعلیم پر قائم رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن اخلاق، دنیا کے اندر اسلام کے قائم ہونے کی بنیاد یہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جہاں اونچ اور نیچ کی تفریق قائم تھی، جس اسلام کے نمونے کو پیش کیا اور دعوت کو، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، آزاد اور غلام ہر شخص کا ایک ہی رتبہ تھا۔ جمعیت علماء اس موقف کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے اور اس لیے پیش کرتی ہے کہ کامیابی کے لیے اس سے بہترین اور کوئی دوسری صورت اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس تجویز کو پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کریں گے، سوچیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی معاشرت کو بدلیں گے اور آپ جہاں رہیں گے وہاں رہ کر کے اتحاد قائم کریں گے، مسلمان اور دلت اتحاد قائم کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام مسلم دلت اتحاد کو وقت کی ایک اہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے بنظر استحسان دیکھتا ہے اور اس اتحاد کو مزید وسیع اور مستحکم بنانے کے لیے حسب ذیل تجویزیں منظور کرتا ہے۔ نمبر 1، اسلامی روایات کے مطابق دلت بھائیوں کے ساتھ رواداری، مدارات، حسن اخلاق کا برتاؤ کریں اور ان سے اچھے روابط رکھے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تقریبات میں جائیے، اپنی تقریبات میں ان کو دعوت دیجئے، ان کے مردوں کو دعوت دیجئے، ان کی عورتوں کو دعوت دیجئے، اپنے گھروں میں بلائیے، کھانا کھلائیے، حسن معاشرت کو اختیار کیجئے۔ نمبر 2، کھان پان کا جاری پروگرام دونوں طبقوں کو قریب لانے میں بظاہر ایک مؤثر عمل ہے۔ ایسی تقریبات اور پروگرام بنائے جائیں جہاں دلت لوگوں کو جمع کیا جائے اور مسلمانوں کو جمع کیا جائے اور ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھایا جائے۔ کوئی چیز بھی، کھچڑی بنا لیجئے، چاول بنا لیجئے بغیر گوشت کا اور بنا کر کے خود بھی کھائیے اور ان کو بھی کھلائیے، اس طرح میل ملاپ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ کھان پان کا جاری پروگرام دونوں طبقوں کو قریب لانے میں بظاہر ایک مؤثر عمل ہے، لہذا اس کو مزید وسعت دی جائے۔ حضرت صدر محترم زیدہ مجدوم نے اس پروگرام کو جگہ جگہ قائم کیا ہے، دلی کے اندر، حیدرآباد کے اندر اور دوسری جگہوں میں، اور اس کے بہترین اثرات ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء کی اکائیوں کو وہ جہاں بھی ملک کے اندر آباد ہیں ان پروگراموں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ نمبر 3، مختلف مقامات پر مسلم و دلت جلسے اور میٹنگیں کی جائیں۔ نمبر 4، بوقت ضرورت حق الوسع ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا جائے۔ اگر کہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان کے اوپر تو ظلم نہیں ہو رہا ہے، آگے بڑھ کر کے ان کے ساتھ تعاون اور مدد کا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ کل کو اگر آپ کے ساتھ کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ معاون ثابت ہو سکے۔ تعاون نہ کرے تو کم از کم اتنی بات تو ضرور ہوگی کہ جو طبقہ انہیں استعمال کر کے لٹواتا ہے، کم از کم اس شر سے تو آپ بچ جائیں گے۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر